اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ آج بس یہی بتاؤں گا کہ جب والد اپنی بیٹی کی تربیت کر کے اسے اس فریضہ سے ہمکنار کرتا ہے جس کا حکم شریعت رسول نے کیا، تو پھر اس پر کچھ ذمہ داریاں اور فرائض عائد ہوتے ہیں۔ وہ اگر ان فرائض کو عبادت سمجھ کے انجام دے تو اللہ نے زوجہ کے 24 گھنٹے عبادت بنائے۔ ہاں، اور پھر جب ان 24 گھنٹوں کو عبادت بنائے گی پھر یہ گھر جنت بن جائے گا، وبال جان نہیں بنے گا۔ بس آج یہ بتانا ہے، کل عرض کیا تھا شوہر اگر روزی کمانے جائے تو اس کا روزی کمانے جانا جہاد ہے۔ آج بتاؤں گا میری بہنوں کا جہاد کیا ہے۔ اور دوسرا، اگر ایک خاتون جب رشتے ازدواج سے منسلک ہوتی ہے تو جہاں اس کا فریضہ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہاں اس کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کو راضی رکھے۔ اور اگر شوہر کو راضی رکھتی ہے تو اللہ نے کیا انعام مقرر فرمایا ہے۔ اور تیسرا نکتہ میری گفتگو کا یہ ہوگا، یہ جو گھر میں خاتون کام کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کام کرنے پر اللہ نے اس کے لیے کیا انعامات مقرر فرمائے ہیں۔ اور آخری نکتہ یہ ہے کہ اگر زوجہ شوہر کی گستاخی کو برداشت کرے تو اللہ نے زوجہ کے لیے کیا انعام مقرر فرمایا ہے۔ بس انہی نکات پہ گفتگو ہوگی۔ اگر آپ کو میری بات محسوس ہو تو مہمان سمجھ کے درگزر کرنا۔ اب صلوات پڑھیں، میں عبادت شروع کرتا ہوں۔ پہلا نکتہ تو خاتون یہ ذہن میں رکھے، جیسے اس کا شوہر باہر خدمت کے لیے جاتا ہے، اس کا باہر اپنی نوکری کے لیے، بچوں کے رزق کمانے کے لیے نکلنا جہاد ہے۔ زمانہ تھا 7ویں امام کا، 7ویں امام سے پوچھا گیا مولا بتائیں مردوں کا جہاد تو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کمانا ہے، خاتون کا جہاد کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، فرزند رسول نے جواب دیا جہاد المرء حسن التبعل۔ فرمایا او میرے صحابہ یاد رکھنا، اگر عورت اچھی شوہرداری کرے تو گھر میں شوہر کی اچھی شوہرداری عورت کا جہاد ہے۔ اچھی شوہرداری سے مطلب کیا ہے؟ اگر شوہر آتا ہے شوہر کا استقبال کرے، شوہر کی ضروریات ہیں، اس کو اچھا لباس چاہیے، اس کو گھر میں پرسکون ماحول چاہیے، شوہر کے بچوں کی تربیت اور خدمت، شوہر کے لیے اچھا کھانا مہیا کرنا، شوہر کے گھر کا خیال رکھنا، شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھنا۔ جو بھی عورت یہ خدمت انجام دیتی ہے وہ یاد رکھے 7ویں امام کا ارشاد ہے، یہ عورت خدمت نہیں انجام دے رہی، میدان جنگ میں
جہاد کر رہی ہے۔ اور پھر کل عرض کیا تھا اگر شوہر اپنے بچوں اور بیوی کے پاس بیٹھے، یاد ہے نا میرا جملہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس کا ثواب اس سے افضل ہے جو مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھے۔ فقط اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے زوجہ کی بھی تو گھر میں مصروفیات ہوتی ہیں، شوہر آیا، اس نے وقت نکالا، شوہر کے پاس آ گئی اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کے اس کے غم کو ہلکا کروں، تو سماعت فرمائیے سادات تمہارے جد امجد سلطان الانبیاء کا کیا ارشاد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مخاطب جناب زہرا تھی، فرمایا یا فاطمہ جلستن بین ید الزوج افضل من عبادت سنا۔ اے میری بیٹی، جو عورت شوہر کے پاس اس لیے بیٹھتی ہے اس کی پریشانی ختم ہو، اس کا غم ہلکا ہو، فرمایا ایک لحظہ شوہر کے پاس خاتون کا بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بات یہاں پہ روکی نہیں، فرمایا وَأَفْضَلُ مِن طَوَافٍ۔ اور ایک آدمی اگر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کرے، اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس خاتون کی یہ عبادت زیادہ پسند ہے، وہ وقت میں گھر میں سارے کام چھوڑ کے اپنے شوہر کے پاس آ کے لازا بیٹھے، اس کے غموں کو دور کرے۔ ایک لحظہ 1 سال کی عبادت سے افضل، اور خانہ کعبہ کے طواف سے افضل۔ اور پھر میری بہنوں یاد رکھنا، شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ شوہر کی نافرمانی ہے۔ ہاں، خاتون بعض اوقات کہہ دیتی ہے کہ میں نے شوہر کی بات نہیں مانی تو کون سا آسمان گرا؟ میری بہن آسمان نہیں گرا، مگر شرک کے بعد تو نے اللہ کی بہت بڑی نافرمانی انجام دی ہے۔ اگر آپ نے گھر سے نکلنا ہے، گھر سے باہر جانا ہے، میلے جانا ہے، کسی عزیزہ کے گھر جانا ہے، پڑوسیوں کے گھر میں جانا ہے، پہلے شوہر سے اجازت لے کہ اے میرا سرتاج تیری اجازت ہو تو میں قدم گھر سے نکالوں، تیری اجازت نہ ہو گھر سے نہیں نکلوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خاتون شوہر سے اجازت لے کے گھر سے نکلے، میں ایسی عورت کا ہر قدم عبادت قرار دوں گا۔ اگر یہی عورت بغیر اجازت کے نکلے، ہر قدم پر اللہ کے ملائکہ کی لعنت برس دے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ لہذا ہمیشہ خاتون کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی رہے، اور شوہر کو راضی رکھنے کے لیے شوہر کا بھی فریضہ ہے، اگر خاتون سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو جلد راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اب ہر شب جمعہ دعائے کمیر کا ایک جملہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اب اللہ کی ذات کو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ اے جلد راضی ہو جانے والے خدا، میری خدا سے یہ توقع ہے، میرا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھ سے جلدی جلدی راضی ہو جا۔
اور میرے واجب الاحترام عزادارو، اگر زوجہ سے بھی خطا ہو جائے، وہ معافی مانگ رہی ہے، تو آپ بھی اس سے جلد راضی ہو جائیں۔ اور جب زوجہ شوہر کو راضی کرتی ہے تو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا میری بیٹی زہرا، ما من امرأۃ رضی عنہا زوجہا، اے زہرا وہ عورت جس سے شوہر راضی ہو، وہ عورت جو شوہر کو راضی رکھے، بابا کتنی دیر؟ فرمایا 24 گھنٹے، ایک دن اور ایک رات۔ اگر کم از کم زوجہ شوہر کو اتنا راضی رکھتی ہے تو آواز قدرت آتی ہے، ایسی کنیز کو میں اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ اور کون سا سال؟ کہ کوئی پورا سال عبادت کرے، جس طرح دن کو روزے رکھے، رات کو جاگ کے گزارے، جو ایسے سال گزارے۔ اگر خاتون 24 گھنٹے شوہر کو راضی رکھتی ہے تو 1 سال کی عبادت کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے۔ اب بھائی سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی عورت 70 دن شوہر کو راضی رکھتی ہے، آواز قدرت آتی ہے، میں اسے 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ کتنا آسان ہے زوجہ کے لیے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا، اور پھر شوہر کو راضی کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اگر خاتون شوہر کو راضی رکھے تو وہ یاد رکھے اس کا یہ عمل 1 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لامرأۃ رضی عنہا زوجہا، میں اپنی امت کی اس کنیز کو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کی ان عورتوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں جو عورتیں اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہیں۔ شوہر کی رضا اس قدر مہم ہے کہ اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اور پھر گھر بھی تو ایک پورا عالم ہے۔ اب اگر ایک خاتون گھر کے کام کرتی ہے، یقین جانیے ایک کام کا اللہ کے رسول نے، آل محمد نے اجر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا، ایما امرأۃ اعانت زوجہا، او میری بہنوں، میرے ان جملوں کو صحیفے دل پہ لکھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بھی عورت اپنے شوہر کی مدد کرے، شوہر کی مدد کرنا کیا ہے؟ مرد باہر کے کام کرتا ہے، خاتون گھر کے کام کرتی ہے۔ فرمایا جو عورت گھر کے کام کرتی ہے، شوہر کی مدد کرتی ہے، میرا اللہ کتنی جزا دے گا؟ فرمایا جتنا میں اللہ نے ایوب نبی کی زوجہ کو آج عطا فرمایا، اتنا اس زوجہ کو عطا کروں گا جو شوہر کی اعانت کرتی ہے۔ جو اجر نبیوں کی بیویوں کو ملے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے، وہی اجر میری امت کی اس عورت کو ملے گا جو شوہر کی شریعت کی حدود میں اعانت کرے۔ اور پھر فرمایا، ایما امرأۃ خدمت زوجہا 7 ایام، کہ جو عورت اپنے شوہر کی 7 دن خدمت کرے، جو خاتون 7 دن شوہر کی خدمت کرتی ہے، آواز قدرت آتی ہے، اب اے خاتون میں نے تیرے اوپر جہنم
جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا ہے. وَتُفَتَّحَ لَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ, جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے. اے کنیز خدا تیری مرضی, تو جس دروازے سے چاہے تو جنت میں جا سکے. 7 دن, صرف 7 دن کی جزا اتنی ہے کہ شوہر کی خدمت کرے. جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میرے واجب الاحترام عزادارو, میں نے اگر روایات میں کسی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلتے دیکھے ہیں تو خاتون کے لیے کھلتے دیکھے ہیں. جب وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہوں. اور پھر فرمایا ما من امرأۃ تسقی زوجہا, جو بھی عورت اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے. اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آج کیوں بیان کیا؟ چونکہ گھر کو جنت بنانا یا وبال بنانا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اجر بیان کیا اور فرمایا اے کنیز خدا, تجھے دستور دے رہا ہوں, اب تیرے ہاتھ میں ہے, تو گھر کو جنت بنا یا جہنم بنا. اب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے, شوہر باہر سے آیا, زوجہ نے گلاس پانی کا بھرا, شوہر کو دیا, یہ اجر پورا گلاس پینے پہ نہیں ہے. فرمایا جب عورت پانی دے اور شوہر ایک گھونٹ بھرے, اجر کتنا ہے؟ فرمایا کانا خیرا لہا من عبادت سنا, یہ ایک گھونٹ شوہر کو پانی دینا عورت کے لیے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک گھونٹ پانی کا, اتنی بھی خدمت اگر خاتون کرتی ہے تو یہ چھوٹا سا عمل اس کے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا اور پھر گھر میں جو سب سے مشکل کام ہے خاتون کے لیے وہ ہے برتنوں کو دھونا, خصوصاً جب کوئی مہمان آ جائیں اور بہت سارے برتن ہو جائیں. عورت کہتی کچھ نہیں ہے, بس دل میں کڑتی رہتی ہے. میری بہنوں یاد رکھنا, تو برتن دھوتی ہے, اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول نے جناب زہرا کو مخاطب فرمایا یا فاطمہ ما من امرأۃ غسلت قدرها, اے میری زہرا جو عورت گھر کے برتن دھوتی ہے وہ گھر کے برتن نہیں دھو رہی, آواز قدرت آتی ہو میرے ملائکہ جیسے کہ شوہر کے برتن دھو رہی ہے, تم اس کے گناہوں کو دھو دو. اب چاہے 1 گھنٹہ لگے چاہے آدھا گھنٹہ لگے, جتنی دیر خاتون برتن دھونے میں مشغول ہوگی ملائکہ اس کے گناہوں کو مٹا رہے ہیں, ملائکہ اس کے گناہوں کو دھو رہے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, صلوات پڑھ دیجیے محمد. اور پھر آج کا تو گرمیوں کا موسم ہے, خاتون جب روٹی بناتی ہے پسینہ آتا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول نے کیسا دستور دیا. میری بہنوں, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب خاتون روٹی بناتی ہے, ظاہراً تنور پہ بننی ہے روٹی یا چولہے پہ بننی ہے یا گیس پہ بننی ہے, فرمایا جو عورت روٹی بنائے اور اس کے بدن میں پسینہ آئے اور پسینے کے یہ قطرات جو زمین پہ گریں گے, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پسینے کے قطرے نہیں گر رہے, جتنا قطرات پسینے کے گریں گے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اس خاتون کے درمیان اور جہنم کے درمیان 7 دیواروں کو بنا دے گا. جہنم اس خاتون سے کوسوں دور ہو جائے. 1 قطرے کے بدلے میں
7 دیواریں بن جائیں گی۔ اب سوچیں کتنے قطرات گرتے ہوں گے۔ اس فرمان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خاتون اگر شوہر اس کے بچوں اس کے والدین کے لیے روٹی والی خدمت انجام دے، پسینے کے قطرات کریں، یہ قطرات اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں، جنت کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ اس فرمان کو بیان کرنے سے پہلے ایک نکتہ بیان کر دوں۔ میری بہنوں، مرد کی ایک طبیعت ہوتی ہے، اس طبیعت کے مطابق اللہ نے شریعت کے کچھ اصول بنائے ہیں۔ اس طبیعت میں سے شوہر کی طبیعت کا ایک پہلو یہ ہے، جب شوہر نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کی طبیعت یہ چاہتی ہے اس کی زوجہ اسے دروازے تک رخصت کرنے آئے، اور جب شوہر باہر سے گھر آئے، طبیعت یہ ہوتی ہے زوجہ اس کے استقبال کو آئے۔ اب اس طبیعت کو ذہن میں رکھنا، ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا، کہا یا رسول اللہ، میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں میری زوجہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، اور جب میں گھر آتا ہوں میری زوجہ سارے کام چھوڑ کے میرا استقبال کرتی ہے۔ اس نے اتنا کہا، اللہ کے رسول کی آواز آئی، او میرا صحابی، بشرھا بالجنہ، جا اپنی خاتون کو کہہ دے تیرے اس عمل پہ محمد تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے، محمد تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ اور آج کیا ہے؟ کہا جا اپنی زوجہ کو بتا دے اللہ تجھے جنت میں 70 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ کتنا چھوٹا سا عمل، کتنا بڑا اجر۔ اور پھر جب خاتون ماں بنتی ہے، شوہر کی امانت کو شکم میں سنبھال کے رکھتی ہے، تو جانتے ہو اس خاتون کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک دن جو خاتون شوہر کی امانت کی حفاظت کرتے ہوئے شکم میں محفوظ رکھتی ہے، ایک دن کا اجر اتنا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو 1000 دفعہ شہید ہو، 1000 دفعہ زندہ ہو، جتنا اس کو ثواب ملے گا وہ ایک طرف اللہ کا رسول فرماتا ہے اس خاتون کو 1000 شہیدوں سے زیادہ ایک دن کا اجر ملے گا، 1000 شہید کا ثواب۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اور پھر ہاں یہ بھی یاد رکھیں، اگر شریعت کی حدود میں کسی بات پہ شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کر کے سونا۔ اس لیے اگر شوہر ناراض رہا، میری بہنوں یاد رکھنا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اگر شوہر ناراض رہا، البتہ یہ یاد رہے شوہر شریعت کی حدود میں، مثلا شوہر نے کہا میری اجازت کے بغیر گھر سے مت نکلو، عورت بغیر اجازت کے جاتی ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی آواز آتی ہو میری کنیز اب تو نماز بھی پڑھے گی، میں تیری نماز کو بھی قبول نہیں کروں۔ جب تک تو شوہر کو راضی نہیں رکھے گی میں تیری نماز کو، تیری عبادت کو قبول نہیں کروں گا۔ لہذا شوہر کو ہمیشہ راضی رکھنا تاکہ آپ کی عبادات کو درجہ قبولیت ملے۔ اور پھر کل شوہروں کے متعلق کہا تھا، اگر وہ زوجہ کا ایک جملہ برداشت کرتے ہیں تو جتنا ثواب ایوب نبی کو ملے گا اتنا ثواب ایسے شوہر کو ملے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک خاتون شوہر کی بد اخلاقی کو برداشت کرے تو اس خاتون کو کتنا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول
رسول نے فرمایا جتنا اجر فرعون کی زوجہ جناب آسیہ کو ملے گا، میں اللہ اس خاتون کو اتنا اجر عطا فرماؤں گا جو خاتون شوہر کی بد اخلاقی کو برداشت کرے۔ اور پھر ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو، چھوٹی سی خاتون پہ مصیبت آتی ہے نا، شوہر کا پہلا قدم گھر میں نہیں آیا، اس نے اپنے دردوں کی کہانی سنانا شروع کر دی۔ نہیں، یہ نہ جناب زہرا کی عادت تھی، نہ جناب زہرا کا دستور تھا، نہ صحابہ کی عورتوں کی یہ سیرت تھی۔ بس چند منٹ میں آپ کے دوں گا، میری بہنوں اس واقعے کو ذہن میں نقش کرنا۔ ابو ایوب انصاری، اس صحابی کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، ابو ایوب اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور میرا علی اکیلا ایک طرف جا رہا ہو تو تو نے علی کی اتباع کرنا، کائنات کی اتباع نہ کرنا، اس لیے جہاں میرا علی جائے گا حق وہاں ہوگا۔ اور پھر جب اللہ کا رسول مدینے آیا تو ہر مدینے والے کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ اس کے مہمان بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری ناکہ جہاں بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ رسول اللہ کی ناکہ ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھی۔ ابو ایوب انصاری کی والدہ نابینا تھی، اس نے دل میں خواہش کی دروازے کے باہر رسول اللہ کی سواری، دروازے کے اندر ابو ایوب انصاری کی والدہ، آنکھوں کی بینائی نہیں، اب دل ہی دل میں کہہ رہی ہے کاش میری آنکھیں ہوتی رسول اللہ کی زیارت کرتی۔ سوچا باہر سے رسول اللہ نے آواز دی، ابو ایوب انصاری کی ماں تو نے میری زیارت کی خواہش کی ہے، آ محمد کی عنایت ہے، دروازہ کھول، اب تیری بینائی اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے۔ اب اصل نکتہ یہ ہے، ابو ایوب انصاری کی زوجہ، ان کا 7 سال کا بیٹا، ابو ایوب انصاری گھر سے باہر گیا کسی کام کے لیے، گھر میں اس کا 7 سالہ بیٹا فوت ہو گیا۔ زوجہ رونے لگی، روتی رہی۔ جب شوہر کے آنے کا وقت ہوا نا، اس نے بچے کی لاش کو چھپایا، دونوں کا بیٹا تھا، اس نے بچے کی لاش کو چھپایا اس نیت سے کہ میرا شوہر آئے گا، تھکا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، اگر بیٹے کی موت کا بتایا تو اور پریشان ہو جائے گا۔ بس آدھی رات کو شوہر آیا، اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو چھپایا، شوہر کا استقبال کیا، کھانا پیش کیا، اور شوہر جب سونے لگا بتایا نہیں، شوہر کو تسلی سے سلایا۔ جب صبح ابو ایوب نماز کے لیے اٹھا تو زوجہ نے ایک بات کی، کہا ابو ایوب ایک سوال کا جواب تو دے۔ کہا پوچھ۔ کہا اگر کوئی تیرے پاس امانت رکھی اور کچھ عرصے بعد وہ اس امانت کو واپس لے لے تو امانت دیتے وقت پریشان تو نہیں ہوگے؟ کہا پریشان کیوں ہوں گا، اس کی امانت تھی، واپس کر دوں گا۔ کہا پھر اللہ نے ہمیں جو بیٹے کی صورت میں امانت دی تھی وہ بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا۔ زوجہ کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ نہ رات کو بتایا، نہ آتے وقت بتایا، صبح کو بتا رہی ہے۔ بس گھر سے نکلا، بارگاہ رسالت میں آیا، کہا یا رسول اللہ آج میری زوجہ نے میرے ساتھ یہ کردار پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، فرمایا ابو ایوب ام ایوب کو
یہ ہے جزا، یہ ہے اجر۔ او میری بہنوں، اگر شوہر کے ساتھ، شوہر کے گھر کی خدمت، شوہر کے بچوں کی پرورش ایسے کرو گی، یاد رکھنا پھر تمہیں اس بات کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی مجھے ان کاموں کی جزا شوہر دے گا، نہیں، ان کاموں کی جزا تمہیں تمہارا خدا دے گا۔ اب ایسی تربیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایسی تربیت ماں کرتی ہے اپنی اولاد کی۔ اور دوسرا، تربیت کا دوسرا بڑا ذریعہ ہمارے مدارس ہے۔ جیسے یہ سید کا مدرسہ ہے، یہ بھی بچیوں کا مدرسہ ہے، جہاں بھی یہی تربیت ہوتی ہے۔ خاتون کو جہاں دینی احکام بتائے جاتے ہیں، وہاں خاتون کو شوہرداری بھی سکھائی جاتی ہے۔ اور ظاہراً جب ایک مدرسہ ماں بن کے بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے تو اس کے اخراجات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے یہ تعاون آپ کا مدرسے سے نہیں ہے، یہ تعاون آپ کا آل محمد سے ہے۔ اس لیے کہ کسی یتیم کی رہنمائی کرنا، کسی شجاع آل محمد کو علمی خیرات پہنچانا، آل محمد فرماتے ہیں آپ ہمارے شیعہ کی مدد نہیں کر رہے، آپ آل محمد کی مدد کر رہے ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو ایسے مدارس کی اعانت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، عزادارو، آج میں نے آپ کو بڑا وقت دیا، اور آج میں نے اس شہید کے مسائل پڑھنے ہیں۔ عزادارو، بڑا مشکل ہے اس جوان کے مسائل پڑھنا۔ یہ جوان وہ جوان ہے جس کو حسین نے دعا میں مانگا تھا۔ دعا کرتے تھے نا نانا کی قبر پہ آ کے، میرا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو بہو میرا نانا محمد ہو۔ عزادارو، جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی نا، جناب لیلا بیان کرتی ہیں امام حسین آدھی رات کو اٹھتے، آگے جناب علی اکبر کے جھولے کے پاس بیٹھ جاتے، بیٹے کا کبھی سینہ چومتے، کبھی پیشانی چومتے۔ جناب لیلا سوال کرتی، کون ہے رات کے اس پہر میرے اکبر کے جھولے کے پاس بیٹھنے والا؟ عزادار مولا حسین کی آواز آتی، لیلا آہستہ بول، میرا اکبر جاگ جائے گا۔ آقا حسین رات کے اس پہر بس ایک ہی جملہ کہتے، لیلا مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، لیلا اکبر کی محبت مجھے آرام نہیں کرنے دیتی۔ بس عزادارو، حسین کی تمنا تھی اکبر مانگے میں دوں، اکبر سوال کرے میں عطا کروں۔ صاحب سعادت الدارین آیت اللہ محمد حسین نجفی قدس سرہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جوان بیٹے نے بے موسم کے بابا سے انگور مانگے۔ انگوروں کا مانگنا تھا، مسجد نبوی کا ستون تھا۔ امام حسین نے ستون کی طرف اشارہ کیا، بے موسم انگور ہو گئے، باپ نے اٹھائے علی اکبر کو دیے۔ بس عزادارو، حسین کی حسرت تھی، علی اکبر مانگے میں دوں۔ عزادارو، حسین کی حسرت دل میں رہی۔ آ گیا 10 محرم کا دن،
اللہ اکبر۔ عزادارو 10 محرم کو صبح کی نماز کے بعد جناب علی اکبر نے پہلا سوال کیا، بابا مجھے جنگ کی اجازت عطا فرمائے۔ حسین نے تردد نہیں کیا عزادارو، وہ حسین تھا۔ جب صحابہ نے دیکھا تھا نا، وہ مولا حسین کے قدموں پہ گرے تھے، کہا تھا آقا حسین جب تک ہم زندہ ہیں ہم علی اکبر کو نہیں جانے دیں گے۔ عزادارو اصحاب قربان ہوتے رہے۔ جب بنی ہاشم کی باری آئی نا، اب جناب علی اکبر آئے، کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دو۔ عزادارو جوان بیٹا تھا، ضعیف باپ تھا، روایت کہتی ہے نظرت آرسن، حسین نے بیٹے کی طرف مایوسانہ نگاہ کی، آنکھوں کو جھکایا، حسین نے رونا شروع کر دیا۔ عزادارو بیٹے کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں لے آئے، عزادارو نانا محمد کا امامہ پہنایا، نانا محمد کا لباس پہنایا۔ روایت کہتی ہے اکبر نہیں تھا، ہو بہو محمد تھا۔ عزادارو جب جناب علی اکبر تیار ہو گئے نا، جناب علی اکبر نے فرمایا السلام علیکم، اے پھوپھی زینب میرا آخری سلام، اے پھوپھی ام کلثوم میرا آخری سلام۔ بس عزادارو اتنا کہنا تھا۔ عزادارو جناب زینب نے ایک جملہ کہا اکبر ارحم علی غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو۔ اور دوسرا جملہ کہا اکبر تو چلا جائے گا، مجھے بتا حسین میرے حسین کا کیا ہوگا، اکبر بتا تو صحیح میرے بھائی کا کیا بنے گا۔ بس عزادارو روایت کہتی ہے جو مستور خیمے میں تھی اس نے اپنے اپنے بچے کو دیا، جناب زینب کے قدموں میں رکھا، کہا علی کی بیٹی ہمارے بچوں کو قربان کر دے، حسین کی اکبر کو بچا لے۔ بس عزادارو جناب علی اکبر چلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ مولا حسین کی آواز آئی، اکبر بیٹا میری ماں سے الوداع کیا ہے؟ جناب علی اکبر نے سوال کیا بابا دادی زہرا تو بقیہ میں ہے۔ کہا نہیں اکبر میری مراد اماں فضا ہے، فضا نے مجھے ماں بنا کے پالا ہے، جاؤ ایک مرتبہ فضا کو میری ماں سمجھ کے الوداع کر کے آؤ۔ عزادارو جناب علی اکبر نے جناب فضا کو الوداع کیا۔ عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا پھر گر جاتا۔ عزادارو اکبر نکلنا چاہتے، کوئی مستور روک لیتی، کہتی ہے ایک مرتبہ چہرے کی زیارت کراتا جا۔ عزادارو ایک مرتبہ آواز آئی، اے اکبر بھیا میں یہ تو نہیں کہتی اپنی پیشانی چما، میرا قد چھوٹا ہے، تو گھوڑے پہ سوار ہے، میں نہیں کہتی اترا، بس اپنی رکاب سے ایک مرتبہ پاؤں نکال لے، اور میں تیرے پاؤں کا بوسہ لے لوں، اور میں سفر شام تک یاد رکھوں گی میں نے اکبر کے پاؤں کا بوسہ لے۔ بس عزادارو جناب علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے۔ عزادارو جناب علی اکبر نے گھوڑے کو چلانا شروع کیا، اچانک پیچھے سے آواز سنی کوئی گھوڑے کے پیچھے دوڑتا آ رہا ہے۔ عزادارو جناب علی اکبر نے دیکھا نا مولا حسین گھوڑے کے پیچھے دوڑ کے آ رہے ہیں۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، فرمایا بابا آپ نے اجازت نہیں دے دی؟ کہا دے دی ہے۔ کہا بابا پھر پیچھے
بیٹا؟ فرمایا مولا تلخ چیز کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جوان بیٹے کی موت۔ بس عزادارو جناب علی اکبر میدان میں گئے، جناب علی اکبر نے 12 حملے کیے ہیں، اور جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا نا وہ یہی کہہ رہا تھا محمد میدان میں آ گیا ہے۔ بس عزادارو جناب علی اکبر نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے 80 ملائین کو فنار کیا۔ اب ایک مرتبہ مولا حسین خیمے میں آئے، فرمایا اے لیلا ذرا دعا تو کرو میرا اکبر ایک مرتبہ خیمے میں آ جائے۔ عزادارو اب ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جناب لیلا نے دعا کی، یا راد یوسف الی یعقوب، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک مرتبہ میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ عزادارو جناب علی اکبر واپس آئے، زرہ سے خون بہ رہا تھا، اور ایک جملہ کہا، اے بابا العطش قتلنی، بابا پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے، وثقل الحدید اجہدنی، بابا اس وزنی لوہے نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ پانی کا سوال کرنا تھا، وہ حسین جو بے موسم کے انگور لے آتا تھا، آج حسین بیٹے کی خواہش نہ پوری کر سکا۔ بس اب جناب علی اکبر نے ایک بات کی، کہا بابا جب میں جنگ لڑتا ہوں نا کوئی مجھے کہتا ہے شاباش و میرا علی اکبر، پاپا بتا تو صحیح یہ کس کی آواز ہے؟ عزادارو مولا حسین نے فرمایا اکبر بیٹا جب تو جنگ کرتا ہے میرا بابا علی تیرے ساتھ ہوتا ہے، وہ تیری جنگ کو دیکھ دیکھ کے کہتا ہے شاباش و میرا اکبر، بہت خوبصورت لڑ رہے ہو۔ بس عزادارو جناب علی اکبر جنگ کر رہے ہیں، جنگ کا کرنا تھا۔ ایک ملعون نے جس کا نام تاریخ نے مرہ بن منقذ لکھا ہے، اس نے جناب علی اکبر کے سر پہ تلوار ماری۔ عزادارو تلوار کا لگنا تھا، جناب علی اکبر کا سر گھوڑے کی گردن پہ آیا، عزادارو خون گھوڑے کی آنکھوں میں گیا۔ عزادارو اب گھوڑا بجائے خیام کی طرف جانے کے دشمن کی فوج کی طرف چلا گیا۔ اب عزادارو جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے علی اکبر کو تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ عزادارو اچانک جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، عزادارو زمین پہ آنا تھا، اللہ لعنت کرے حسین ابن نمیر پہ، اس نے نیزہ لیا، اللہ اکبر حسین کے اکبر کے قریب آیا، اس نے نیزے کو بلند کیا، جناب علی اکبر کے سینے پہ مارا، نیزے کو توڑا، لکڑی لے کے چلا، کہہ رہا تھا حسین کو صابر تب مانوں گا وہ جب بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا۔ عزادارو علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ آیا، ایک مرتبہ آواز دی بابا اکبر کا آخری سلام۔ عزادارو مولا حسین نے چلنا شروع کیا، ابھی بیٹے کی لاش سے کافی دور تھے۔ عزادارو مجھے معاف کرنا، حسین کیسے آیا بیٹے کی لاش پہ؟ لاش دور ہے، عزادارو مولا حسین زمین کربلا پہ گر گئے۔ عزادارو عباس تو تھا نہیں، عزادارو حسین مشکل سے اٹھے، پھر حسین زمین پہ گرے، عزادارو 70 مرتبہ گرے، 70 مرتبہ اٹھے، اب چلنے کی طاقت حسین کی ختم ہو گئی، اور کہتے تھے علی علی علی۔ عزادارو علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں نہیں معلوم اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے یا بابا علی
سر کونی بکونی رسید. اب حسین ایسے جا رہے تھے وہ جیسے 6 ماہ کا بچہ زانوں کے بل چلتا ہے. عزادار حسین بیٹے کی لاش پہ آئے, بیٹے کا سر گود میں رکھا, وضع خدہ علی خدہ, اپنا رخسار بیٹے کے رخسار پہ رکھا اور ایک مرتبہ کہا میرا اللہ تیرا حسین غریب ہو گیا, میرا اللہ تیرا حسین غریب ہو گیا. بیٹا اللہ دنیا بعد کرا, تیرے بعد دنیا پہ خار. بس عزادارو, اب مولا حسین نے ایک عجیب منظر دیکھا. جناب علی اکبر کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں. مولا حسین نے پوچھا اکبر بتا تو صحیح تو متضاد حالتیں تیرے اوپر کیوں تاری ہے؟ کہا بابا نانا محمد مجھے کوثر دیتا ہے, کوثر دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں, مگر بابا میرے ساتھ دادی زہرا بھی بیٹھی ہے. بابا جب وہ تجھے روتا دیکھتی ہے میری دادی رونا شروع کر دیتی ہے. بابا جب میں دادی کو بیان کرتا سنتا ہوں اور مجھے رونا آ جاتا ہے. عزادار مولا حسین نے پوچھا اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا بابا ایک ملعون نے نیزے کی انی کو توڑا اور کہا حسین کو صابر تب مانوں گا جب جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی نکالے گا. کہا بس اتنا, بس عزادار حسین نے گھٹنے زمین پہ ٹیکے. زمین کربلا پہ عالم انوار سے انبیاء آئے ہوئے تھے. حسین نے ایک مرتبہ کہا دادا ابراہیم دادا اسماعیل میری آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, دیکھ میں اکبر کے سینے سے برچھی کیسے نکالتا ہوں. بس عزادارو حسین نے برچھی کو نکالا, برچھی کا نکلنا تھا اکبر کا کلیجہ باہر آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے اکبر کے لاش پہ گریہ کیا. عزادارو جوان باپ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے. عزادارو نانا کی شریعت کا حکم تھا باپ بیٹوں کا لاشا نہیں اٹھاتے. بس عزادارو مجبوری تھی. حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا, اٹھا کے روایت کہتی ہے چند قدم چلتے حسین رک جاتا, چند قدم چلتے حسین رک جاتا. جب خیام کے قریب پہنچے نا اب لاشا نہیں اٹھا سکے, خیام کے پاس رکھ دیا اور ایک مرتبہ آواز دیو بنی ہاشم کے بچوں حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھا جا رہا